إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین اور دنیا ریمائنڈر میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی مبارکباد ہم آپ کو بھی اور ہم اپنے امت اسلامیہ کو بھی عطا کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس ماہ کے حق صیام، حق قیام، حق عبادت اور حق استغفار، توبہ اور حق جو نیک صالح اعمال آپ اور ہم کر سکتے ہیں، اللہ ہم کو توفیق اور قبولیت عطا فرما۔ رمضان کے ماہ کے دن کے روزوں کی فریضت کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ چند امور اور حالات جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ سنت کے اعمال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رہنے کے لیے سحری کے ٹائم ہم کو نیت کہنا چاہیے، نویت صوم غد للہ تعالی من شہر رمضان، اس طریقے کے الفاظ کہ میں نیت کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کا روزہ کل کا میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی عبادات میں نیت کا تلفظ آیا ہی نہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے کہ زبان سے آپ اس طریقے کے نویتو کا، چاہے نماز میں بھی بعض لوگ نویتو ان اصلی، میں نماز کی نیت کرتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت انسان کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب زبان سے آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں، اس کی قبولیت اور اس کا اثر نہیں ہوتا ہے جبکہ دل میں اس چیز کے لیے آپ ارادہ ہی نہیں کیے، یا تہہ دل سے آپ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اخلاص اور ارادہ سچا دل میں ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے حالات بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ تلفظ کرنا صحیح نہیں ہے سنت کے مطابق، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان دخول ہوتے ہی آپ خود یا اس سے پہلے بھی نیت اور ارادہ کریں کہ یہ وہ ماہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر روزہ فرض رکھا ہے، اور میں انشاءاللہ یہ اللہ کے لیے ایمان اور احتساب سے، ایمان کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ کا حکم میرے لیے عمل کرنا چاہیے، اور احتساب کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے بہتر سے اجر اور انعام عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری چیز کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہو جاتے ہیں افطار کے ٹائم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا غربت الشمس منها هنا افطر الصائم، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے جب سورج یہاں سے غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تو آپ اخباروں میں بھی مختلف جگہوں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سن سیٹ، تو وہ ٹائم کیا ہے؟ غروب آفتاب، یعنی کہ سورج ڈوب چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا غربت الشمس منها هنا افطر الصائم، جیسا یہ سن سیٹ غروب آفتاب ہو جاتا ہے، روزدار اسی وقت روزہ کھولنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس کی دلالت دیتی ہے، لا تزال امتی بخیر، میری امت خیر سے رہے گی، یعنی کہ خیر سے حاصل کر کے رہے گی، ما عجل الفطر، جب تک کہ میری امت افطار کھولنا، روزہ تو کھولنے کا پہلے وقت میں کر لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے امساک یعنی کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو فجر کے ٹائم سے ہے، سحر کا ٹائم فجر تک پہنچتا ہے، اور اس سے قبل انسان امساک کر لے، روک لے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر بعض لوگ حرام، قطعی حرام قرار دے دیتے ہیں، وہ چیز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کو آخری وقت تک عمل میں لینے کا حکم دیے ہیں، اور افطار کو پہلے وقت پہ۔ امت کے اندر اس کا الٹا ہو رہا ہے، سحر کے لیے بہت پہلے قبل وقت بہت ٹائم لیمٹ کر کے اکثر کیلنڈروں میں، چھوٹے روزناموں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کو پابند کر دیتے ہیں کہ یہ ٹائم تک آپ کھانا پینا بند کر دیجئے، حالانکہ وقت رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اذان دینے والے، عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، جس کے بارے میں سورہ عبس وتولی جو اللہ تعالیٰ نازل کرے، اور دوسرے صحابی بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی غلام تھے، مگر ان کی آواز بہت پیاری تھی اور اذان دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مدینہ والوں کو کیا حکم دیے ہیں؟ اذا سمعتم بلالا یؤذن فکلوا واشربوا، اگر تم لوگ سحری کے ٹائم فجر کی اذان بلال سے سنیں گے
تو بلال اذان دے رہے ہیں تو بھی آپ لوگ کھاؤ پیو، سحری مت روکو۔ فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ، بلال بہت پہلے وقت یعنی رات کے ٹائم ہی اذان دے رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ ابن ام مکتوم، اور جب وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی وہ اذان دیتے ہیں، ان کی آواز سنیں گے تو جب اپنا کھانا پینا روکو، کیونکہ وہ نابینا صحابی ہے، ان کو دیکھنے کی روشنی نہیں ہے، مگر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو فجر کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بہت پیاری ہے، اور آپ کو اور ہم کو نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نبی کی فالو کرو، نبی کی ہدایت کو اپناؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ حکم دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناؤ، چاہے دنیا والے چڑھ جائے پرواہ نہیں ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہتر میرا حکم یا میرا فیصلہ یا میری خواہش یہ نہیں چلنے والی بات ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ آج دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے نبی کی نافرمانی سے، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا، اور یہ دنیا والے آپ کو اور ہم کو نہیں بچا سکیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ خوش ہو، راضی ہو جائے، اور آپ کے دنیا والے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور ان کے برائی سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے، اور اسی میں آپ کی اور ہماری فلاحی اور کامیابی ہے۔ اور روزے کے درمیان بھی بعض لوگ اپنے بہت سے چیزوں کے اندر اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے ہی روزہ کھولتے تھے، اور افطار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روزدار کے لیے ایک قبولیت کی دعا ہوتی ہے، تو بعض لوگ روزہ کھولتے ہی دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ دعا کی قبولیت کے وقت روزہ کھولنے کے بعد بھی آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اور جو غلطی کرتے ہیں افطار کے ٹائم کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعا کیا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا سے کافی لوگ محروم اور غافل ہیں، تو یہ سیکھے اور سکھائے اور بچوں کو بھی ترغیب دے۔ سنت کی اتباع کرنا ہمارے اور آپ کی بھلائی اور کامیابی ہے، اور سنت سے دور ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت قابل فکر اور خطرناک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت بہتر سنت ہوتی ہے، اور ان کا ہی طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔